بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے بدھ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ہمارا ٹاپک عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں۔ آج اس کی 53 ایپیسوڈ ہے، 53 حصہ ہے اس کا۔ اور حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کے درس میں ہم بیان یہ کریں گے کہ قرآنی حکومت اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ دوسرا موضوع ہوگا طاغوتی حکومتوں میں سیاسی اور اقتصادی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی، اور پھر آخر میں مسئلہ وراثت کا تتمہ۔ تو پہلا ہمارا آج کا موضوع ہے قرآنی حکومت اللہ کا فضل ہے۔ تو اس سے پچھلی آیت میں ہم ذکر کر رہے تھے، جو آیت پہلے میں نے کل بیان کی تھی، تو وہ آیت تھی 4/175۔ اب اس میں جو لفظ قابل وضاحت تھے، اس میں سے تیسرا پوائنٹ تھا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ اس کا معنی میں نے بیان کیا تھا، تو وہ انہیں ضرور اپنی رحمت و فضل میں داخل کرے گا، ان کی تمام سیاسی اور اقتصادی مشکلیں دور کرے گا۔ اس مفہوم کی صحت کے لیے تصریف آیات کا اللہ کا فیصلہ یعنی الہی فیصلہ جو ہے، حاضرین کرام وہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت داؤد سلام اللہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی عطا فرما رکھی تھی، جس کی خبر خود آپ ہی کو مخاطب کر کے ان الفاظ میں دی گئی ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ 38/26۔ اے داؤد، بلا شبہ ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، زمین کی حکومت عطا فرمائی ہے، پس تو لوگوں میں حق کے ساتھ یعنی ہماری کتاب کے ساتھ فیصلے کیا کریں۔ پھر سورہ سبا میں حضرت داؤد کی اسی خلافت عرضی یعنی زمینی اقتدار کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ 34/10۔ اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد سلام اللہ کو اپنی طرف سے فضل یعنی خلافت عرضی زمین کے ایک حصے کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جس قوم کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل کے ساتھ عرضی اقتدار عطا کیا گیا ہو، وہ اظہر من الشمس ہے کہ اس کی سیاسی اور اقتصادی تمام مشکلیں اسی طرح دور ہو جائیں گی جس طرح حضرت داؤد کی قوم کی جملہ سیاسی اور اقتصادی مشکلیں دور ہو گئی تھی۔ ملکی دفاع اس قدر مضبوط تھا کہ کسی بیرونی حملہ کا خطرہ موجود نہ تھا، اور ریاست کا داخلی نظام اس قدر متوازن ربوبیت عالمینی کی اساس پر قائم تھا کہ اندرونی خلفشار کے پیدا ہونے کا امکان تک موجود نہ تھا۔
نیز اقتصادی لحاظ سے بھی آپ کی حکومت پوری طرح دوسری حکومتوں سے مضبوط اور بے محتاج تھی۔ یہاں پہنچ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہیں جو حکومت عطا ہوئی تھی اسے تو اللہ کی رحمت اور فضل کہنا بجا ہے، غیر نبیوں کے لیے یہ لفظ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تصریف آیات کے ذریعے سورہ البقرہ میں موجود ہے، جہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین 2/47۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی، اور بے شک میں نے تمہیں اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا کی، یعنی عرضی اقتدار عطا فرمایا۔ پس جو بھی حکومت کتاب اللہ کی اساس پر قائم ہو، اس میں کتاب اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، وہ فضل الہی، اس کی رحمت ہے۔ ایسے نظام میں بسنے والوں کی جملہ سیاسی اور اقتصادی مشکلات یقیناً دور ہو جاتی ہیں۔ طاغوتی حکومتوں میں سیاسی اور اقتصادی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو حکومتیں ظلم و تشدد کے ساتھ حاصل کی جاتی ہیں اور جبر و استبداد کی اساس پر قائم ہوتی ہیں، نیز ان میں جابرانہ غیر متوازن نظام قائم کیا جاتا ہے۔ ایسی حکومتوں میں بسنے والوں کی نہ سیاسی مشکلات حل ہوتی ہیں نہ اقتصادی، بلکہ نت نئے سورج، نت نئی سیاسی مشکلات جنم لیتی رہتی ہیں، اور اقتصادی الجھنیں دن بدن مزید الجھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر متوازن نظام نت نئے فساد خود پیدا کرتا ہے۔ طاغوتی حکومتیں جو جبر و استبداد کی اساس پر قائم ہوتی ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے لیے ہی مہلت دی جاتی ہے، تاکہ ملکی اقتدار جو انہیں کسی نہ کسی طرح میسر آ گیا ہے، اس کے ساتھ عوام کی خدمت کریں، نوع آدم کے حقوق ربوبیت بحال کر کے احترام آدمیت کا ثبوت دیں۔ لیکن جب وہ لمبی مہلت سے بھی رجوع اللہ نہیں کرتی تو کسی دوسری قوم سے اس کا تیا پانچا کرا دیا جاتا، اور پھر اس قوم کی مہلت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ فرعونہ مصر نے غیر متوازن نظام کے ذریعے بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت کا ڈاکہ ڈالے رکھا، لیکن بالآخر فرعونیت کے آخری نمائندے کو لشکروں سمیت غرق کر دیا گیا، اس کی حکومت بنی اسرائیل کو دے دی گئی، جس کے متعلق ارشاد باری ہے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا 7:136-137۔ پھر ہم نے لمبی مدت کے بعد ان سے انتقام لیا، پھر انہیں ہم نے سمندر میں ڈبو دیا، اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی عملاً تکذیب کی تھی، وہ ان سے غافل رہے تھے۔ اور ان کے بعد ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا، جس کے اندر ہم نے پانی کی بہتات اور زرخیز مٹی کی برکت رکھی ہوئی ہے، اس قوم کو وارث بنا دیا جو اس زمین میں حاکم قوم کی طرف سے کمزور کر دیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی اسی وراثت ارضی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور فضل قرار دیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین 2:47 and 2:122۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو بھی مہلت دی گئی، اور بالآخر ان کی عملاً تکذیب آیات کی بدولت ان سے بھی نعمت و فضل، عرضی حکومت چھین لی گئی۔
فی زمانہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ سرکش طاغوتی حکومتیں دن بدن ترقی پر جا رہی ہیں، انہیں کیوں تباہ نہیں کیا جاتا؟ ان حضرات کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں سرکش طاغوتی قوموں کی نافرمانیوں، پھر ان کی تباہی کے جو قصص بیان کیے گئے ہیں وہ محض قصہ گوئی کے انداز میں نہیں لائے گئے۔ ان قوموں کو بھی لمبی مہلت دی گئی تھی اور جو موجودہ اقوام کو بھی لمبی مہلت دی گئی ہے۔ جوں جوں کسی قوم کا پیمانہ ظلم لبریز ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی تباہی کے سامان خود اس کے ہاتھوں تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم و بردبار ہے، اس کی مہلت کا ایک ایک دن ایک ایک ہزار کے برابر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون 32/5۔ اور وہ اللہ امور کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر اس کی تدبیر اس کی طرف عروج کرتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے ایک دن میں کہ اس کی مقدار اس 1000 کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ حاضرین و سامعین، المختصر سورہ مجیدہ النساء کے اخیر میں اللہ کے فضل و رحمت خلافت عرضی کو اس کی نازل کردہ کتاب پر 100% عمل کرنے کے ساتھ مشروط کر کے امن عالم اور ربوبیت عالمینی کا درس عام دے دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ نہ ربوبیت عامہ کے متوازن نظام کے بغیر دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی اساس پر قائم کی گئی حکومت کے بغیر نظام ربوبیت بروئے کار آ سکتا ہے۔ تو سورہ النساء کی آخری آیت 4/176 مسئلہ وراثت کا تتمہ ہے۔ پیچھے آیات 4/11 4/12 میں مسئلہ وراثت کی باقی تمام شقیں بالوضاحت بیان کر دی گئی ہیں۔ صرف ایک شق کلالہ بے اولاد باقی ہے جسے مسئلہ وراثت کے تتمہ کے طور پر اس آیت میں بیان کر کے سورہ نساء کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کلالہ بے اولاد کے مال متروکہ کی تقسیم بانداز ذیل بتائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یارثھا ان لم یکن لہا ولد فإن کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم 4/176۔ اس کا مفہوم: اے رسول، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھیں گے کلالہ کے متعلق۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ فتویٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ جو ہماری سوسائٹی میں لوگ جو مفتی بنے ہوئے ہیں وہ اس قرآن کریم کے ریفرنس سے بالکل وہ غلط ہے۔ مفتی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فتویٰ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں ظاہر ہے کہ رسول کریم سے جب تجھے پوچھتے ہیں کہ فتویٰ دیں تو رسول کریم یہ کہتے تھے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھیں گے کلالہ کے متعلق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کلالہ مرد اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو
اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کے لیے اس مال کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا ہو۔ اگر کلالہ عورت مر جائے، اس کا ایک بھائی ہو تو اس سارے مال کا وارث ہے۔ اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر کلالہ متوفی بھائی کی بہنیں تو دو مونسیں ہوں تو ان کے لیے اس کا مال 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہو۔ اگر متوفی کلالہ بے اولاد مرد یا عورت کے بہن بھائی بہت سے مرد عورتیں ہیں تو ایک مذکر کے لیے حصہ ہے 2 منسوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے، یعنی جو اسے اس نے مقرر کیے ہیں علم کے عین مطابق ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے اسے 5 حصوں میں تقسیم کر کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ الگ الگ ہر حصے کی تفسیر ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو۔ 4/176 اس کا پہلا حصہ، یستفتونک اے رسول، لوگ آپ سے کلالہ کی دوسری قسم بے اولاد کے متعلق فتویٰ پوچھیں گے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ فتویٰ دینا اللہ ہی کا حق ہے، اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد کلالہ مر جائے تو اس کی اولاد نہ ہو تو ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو بہن کے لیے مال متروکہ کا نصف ہے۔ سامعین کرام غور فرمائیں کہ متن کے اس الفاظ لیسا لہو ولدن سے کھل کر عیاں ہوتا ہے کہ یہاں کلالہ بے اولاد کا ذکر ہے، اور کلالہ کی ایک قسم از روئے قرآن کریم کلالہ با اولاد بھی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے اس آیت کا اس سے اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں جس میں کلالہ عورت کا ذکر ہے، اور ان شرطیہ لا کر بالوضاحت بتا دیا گیا ہے کہ کلالہ کی ایک قسم بے اولاد بھی ہوتی ہے اور ایک با اولاد بھی۔ 4/176 کا دوسرا حصہ، وَهُوَ کلالہ کی ایک قسم بے اولاد بھی ہوتی ہے اور ایک با اولاد بھی۔ 4/176 کا 2 نمبر حصہ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اور جب کلالہ عورت مر جائے تو اگر اس کی اولاد نہ ہو، اس کا ایک ہی بھائی ہو تو وہ اس کے سارے ترکہ کا وارث ہوگا۔ سامعین کرام غور کیجئے کہ آیت مجیدہ کے اس حصے میں ان لم یکن لہا والدن کہ جملے نے شک و شبہ کے تمام پردے چاک کر کے پوری طرح کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کلالہ بے اولاد بھی ہوتا ہے اور با اولاد بھی ہوتا ہے۔ متوفی کلالہ بے اولاد کی طرز تقسیم۔ آیت مجیدہ کے مندرجہ بالا حصوں میں کلالہ متوفی کی وہ صورت بیان ہوئی ہے کہ صرف 2 بہن بھائی ہیں، دونوں کلالہ ہیں، بھائی کا بہن کے سوا اور کوئی نہیں اور بہن کا بھائی کے سوا اور کوئی نہیں، دونوں کے نہ ماں باپ ہے نہ اولاد۔ ایسی صورت کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ اگر بھائی کلالہ مر جائے تو اس کی بہن نصف ترکے کی وارث ہوگی، اگر بہن کلالہ مر جائے تو اس کا بھائی سارے مال متروکہ کا وارث ہوگا۔ اگرچہ یہاں کلالہ مرد عورت کے زوجین کا ذکر موجود نہیں، لیکن 4/12 کے مطابق ازر من الشمس ہے کہ اگر وہ موجود ہوں گے تو اپنا حصہ پا لیں گے، اگر نہ ہوں گے نہیں پائیں گے۔ اب آیت مجیدہ کے مندرجہ بالا حصوں پر سامعین غور فرمائیں۔ ان حصوں سے وضاحتاً ثابت ہے کہ متوفی اور متوفیہ کلالہ بے اولاد کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے۔ اب قرآنی کلیہ کے مطابق
متوفی اور متوفیہ کے بہن بھائی ہی وارث ہیں، اور قرآنی کلیہ کے مطابق جب بہن بھائی وارث ہوں تو لازماً بہن مؤنث کا حصہ بھائی مذکر کے حصے سے نصف ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے اس کلیے کے مطابق بہن کا حصہ بھائی کے حصے کا نصف قرار دیا ہے، یعنی اگر بہن کلالہ بے اولاد مر جائے تو بھائی کل ترکہ کا وارث ہوتا ہے، اگر بھائی کلالہ بے اولاد مر جائے تو بہن نصف کی وارث ہوتی ہے۔ اگر متوفی بھائی کلالہ بے اولاد کی بجائے متوفیہ بہن کلالہ بے اولاد مر جائے تو اس کی ایک بہن ہو تو پھر بھی بہن نصف ترکائی کی وارث ہوگی۔ اب باقی نصف کون لے گا؟ اس سوال کا جواب مسئلہ وراثت کے متعلق اس بنیادی کلیے میں موجود ہے کہ متوفی کے وارث یا تو اس کے بیٹے پوتے پر پوتے ہیں یا باپ دادا پردادا، آباؤکم و ابناؤکم 4/11۔ پس کلالہ بے اولاد کی جب صرف اکیلی بہن موجود ہو تو باقی نصف متوفی کا چچا یا اس کی اولاد کو ملے گا۔ وہ نہ ہو تو اگر دادا کے بھائیوں میں سے کسی کی اولاد میں کوئی موجود ہو تو وہ پائے گا، وہ نہ ہو تو اگر پردادا کے بھائیوں میں سے کسی کی اولاد میں سے کوئی موجود ہو تو وہ حقدار ہوگا۔ علی ذوالقیاس یہ نصف متوفی کے اباؤ دادا پر دادا وغیرہ اور اوپر والوں میں کسی چچا دادا چاچا پردادا اور چچا پر پردادا وغیرہ کی اولاد میں جو کوئی موجود ہو یا موجود ہوں تو وہ وارث ہوگا یا وارث ہوں گے۔ اگر چچا دادا چچا پردادا اور چچا پردادا و غیرہم کی اولاد میں سے کوئی موجود نہ ہو تو باقی نصف بھی متوفی کی موجودہ وارث بہن ہی کو ملے گا، کیونکہ قرآنی کلیہ آباؤکم و ابناؤکم کے دائرہ سے باہر جانا خلاف قرآن ہے۔ تو متوفی کلالہ مرد بے اولاد کی 2 بہنیں۔ آیت مجیدہ زیر نظر 4/176 کے اگلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر متوفی مرد کلالہ بے اولاد کی بہنیں 2 ہیں تو انہیں ترکہ کا 2/3 ملے گا، اور اس صورت میں بھی باقی 1/3 متوفی کلالہ کے چچا یا اس کی اولاد کو ملے گا۔ ان کی غیر موجودگی میں اگر چچا دادا چچا پردادا وغیرہ اوپر والوں میں کسی کی اولاد ہو تو وہ وارث ہوگی۔ اگر کوئی بھی موجود نہ ہو تو باقی 1/3 بھی متوفی کی موجودہ وارث 2 بہنوں کو ہی ملے گا، کیونکہ قرآنی کلیہ آباؤکم و ابناؤکم کے دائرہ سے باہر جانا خلاف قرآن ہے۔ 4/176 کا تیسرا حصہ، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ پھر اگر متوفی مرد کلالہ بے اولاد کی 2 بہنیں ہیں تو انہیں دونوں کے لیے مال متروکہ کی 2/3 ہیں۔ علاوہ ازیں اگر متوفی یا متوفیہ کے زوجین موجود ہیں تو وہ اپنا حصہ قرآنی پائیں گے، شوہر 1/2، بیوی 1/4، اور اگر نہ ہو تو نہیں پائیں گے۔ اگر وہ کلالہ بہن بھائیوں یا 2 بہنوں کی بجائے صرف 2 بھائی کلالہ بے اولاد ہوں تو وہ ایک دوسرے متوفی بھائی کا پورا ترکہ پائیں گے۔ اگر صرف 2 بہنیں کلالہ بے اولاد ہوں تو اگر چچا دادا چچا پردادا چچا پردادا چچا وغیرہ کی اولاد میں سے کوئی موجود ہو تو اکیلی بہن ترکہ کا نصف لے گی اور 2 بہنیں ترکہ کا 2/3 لیں گی، اور الگ الگ صورتوں میں باقی نصف 1/3 وہ لیں گے۔ اور اگر ان چچا ابا کی اولاد میں سے مطلقاً کوئی فرد موجود نہ ہو تو پھر الگ الگ صورتوں میں اکیلی بہن یا 2 بہنیں الگ الگ سارے ترکہ کی وارث ہوگی۔ متوفی مرد یا متوفیہ عورت کلالہ بے اولاد کی 2 سے زائد بہنیں۔ اوپر مذکورہ بالا آپ سن چکے ہیں کہ اگر متوفی مرد کلالہ بے اولاد کی 1 بہن ہو تو ترکہ کا نصف پاتی ہے، 2 ہوں تو 2/3 لیتی ہیں۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بہنیں دو سے زیادہ ہوں تو پھر تقسیم کی کیا صورت ہوگی؟ اس سوال کے جواب کے لیے اس چیز پر غور فرمائیں کہ جب ایک بہن اور دو بہنوں کے حصوں کی وضاحت کر دی گئی ہے تو ایک بھائی اور دو بھائیوں کے حصوں کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا جواب اب بالکل واضح ہے کہ ان صورتوں میں تقسیم وراثت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ایک بھائی ہو یا دو، کل ترکہ کے وارث ہوتے ہیں۔ بس اسی اصول کے مطابق متوفی کے دو سے زائد بھائیوں یا دو سے زائد بہنوں کی صورت میں تقسیم وراثت کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ تقسیم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اگر دو سے زائد بھائی ہوں تو وہ پورے ترکے کے وارث ہوتے ہیں، اور اگر دو سے زائد بہنیں ہوں تو وہ 2/3 میں برابر کی وارث ہوتی ہیں۔ متوفی مرد یا متوفیہ عورت کے کلالہ بے اولاد کے ملے جلے بہن بھائی۔ سامعین کرام، اس چیز کو ہم آئندہ محفل میں ڈسکس کریں گے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ متوفی مرد یا متوفیہ عورت کلالہ بے اولاد کے ملے جلے بہن بھائی۔ یہاں تک آپ متوفی مرد کلالہ بے اولاد اور متوفیہ عورت کلالہ بے اولاد کی ایک بہن، دو بہنیں یا دو سے زائد بہنوں کی صورت میں تقسیم وراثت کی الگ الگ صورتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آیت مجیدہ زیر نظر کے اگلے حصے میں اس امر کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر متوفی مرد یا متوفیہ عورت کلالہ بے اولاد کے پسماندگان میں ملے جلے بہن بھائی ہوں تو بھائی کا حصہ بہن کے حصے سے دگنا ہوگا۔ 4/176 کا چوتھا حصہ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اور اگر متوفی کلالہ یا متوفی کلالہ کے بہن بھائی ملے جلے مرد عورتیں ہوں تو ایک مذکر یعنی ایک بھائی کا حصہ دو منسوں یعنی دو بہنوں کے برابر ہوگا۔ آیت مجیدہ زیر بحث 4/176 کے آخری جملہ میں جو سورہ نساء کے بھی انتہائی آخری الفاظ ہیں، مسئلہ وراثت کی تمام مختلف شقوں کے متعلق خصوصاً اور سورہ نساء میں درج جملہ مسائل کے متعلق اعلان کر دیا گیا ہے کہ پورا علم رکھنے والا اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ 4/176 کا 5واں حصہ، یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جملہ مسائل کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم صحیح راہ سے بھٹک نہ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یہ سورہ النساء کی آخری آیت تھی۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ سامعین کرام، آج سورہ النساء کا اختتام ہوا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی